حسنین کریمین فرماتے ہیں جب میری امی مصلی پر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تھیں، نماز عشاء کے بعد جب وہ اللہ کی عبادت میں لگتی تھیں تو وہ سجدے میں چلی جایا کرتی تھیں، اور کئی بار ہم نے دیکھا ہے ان کا سجدہ اتنا لمبا ہو جایا کرتا تھا نا، فجر کی اذان ہونے لگتی تھی، آواز کانوں میں آنے لگتی تھی، اور میری امی کا بھی ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ میری امی سجدے سے اٹھا کرتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھی اور عرض کرتی تھی، اے مالک، اے میرے مولا، اے اللہ، تو نے راتیں کتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے۔ یا اللہ، تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا عالم ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، بہت سی ایسی خاتون ہیں نا، اتنی نیک ہیں کہ وہ 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، 5 ٹائم کی نمازیں بھی ادا کرتی ہیں، اپنے چہرے سے پردے کو بھی نہیں ہٹاتی ہیں، پردے کا مکمل اہتمام کرتی ہیں، اگر کہیں باہر جاتی ہیں تو پردے کے ساتھ جاتی ہیں، پردہ کا اہتمام کرتے ہوئے جاتی ہیں۔ میں ان سب کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جن کے چہرے پر ہر وقت میک اپ ہی میک اپ رہتا ہے۔ میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جن کا دوپٹہ نا سر سے گرا ہی رہتا ہے۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جو اپنے بالوں کی لٹیں ادھر ادھر نکال کے پھر باہر جاتی ہیں۔ میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جن کے بھائی اپنی بہنوں کو کبھی نہیں منع کرتے، اے بہن تو رات میں کس سے باتیں کرتی ہے۔ میں ان کی باتیں کرتا ہوں جو کھلے عام بازاروں میں گھومتی ہیں۔ میں ان کی باتیں کرتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں۔ میں ان کی باتیں کرتا ہوں جو چست کپڑے پہنتی ہیں، لیکن ان کے گھر والے انہیں کبھی منع نہیں کرتے۔ باہر کے لوگ اگر منع بھی کر دیں تو گھر والے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری بیٹی ہے، ہم کیسے بھی کپڑے پہنائیں، تمہیں کیا پتہ چلے گا جب قبر میں پہنچو گے، پتہ چلے گا تمہاری بیٹی، تم نے اسے کیوں نہیں منع کیا۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، وہ کیسے؟ عورت سے جب سوال ہوگا نا تو عورت سب سے پہلے اپنے باپ کے بارے میں کہے گی کہ میرے باپ نے کبھی بھی مجھے نہیں روکا، میں کھلے بال لے کے گھومتی تھی، میں پردے میں نہیں رہتی تھی، لوگوں کے سامنے ایسے ہی جاتی تھی، بازاروں میں گھومتی تھی، فونوں پر بات کرتی تھی، میرے باپ نے کئی بار دیکھا، مجھے منع نہیں کیا۔ اگر ایک بار بھی منع کر دیتا نا، ڈانٹ کے مجھ سے کہہ دیتا، تو میں کبھی ہرگز ایسا نہ کرتی۔ جہنم میں جائے گا باپ۔ پھر اپنے بھائی کے بارے میں کہے گی کہ ہمارے بھائی نے ہمیں کبھی نہیں روکا، تو بھائی بھی جہنم میں جائے گا۔ پھر اپنے شوہر کے بارے میں کہے گی ہمارے شوہر نے ہمیں کبھی بھی نہیں روکا، شوہر بھی جہنم میں جائے گا۔ پھر اپنے بیٹے کے بارے میں کہے گی بیٹا نے بھی کبھی نہیں روکا، اگر بیٹا مجھے منع کر دیتا نا تو اپنے بیٹے کی محبت میں کبھی نہیں کرتی، مجھے حیا آتی، مجھے شرم آتی، تب بیٹا بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک عورت 4 مردوں کے ساتھ جہنم میں جائے گی، یہ 5 جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہال ہوتے ہیں نا، شادی ہال، اس میں وہ لڑکیاں پھول برساتی ہیں، لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، فیشن نہیں تمہیں آج ڈبو دیا ہے۔ اگر تم اپنی بہن بیٹیوں کو چھوٹے اور چست کپڑے پہننے سے نہیں روکو گے، ان کو ایسے کھلے عام گھومنے سے نہیں روکو گے، تو کل تم جہنم کا ایندھن بنو گے اور تم بھی جہنم میں انہی بہن بیٹیوں کے ساتھ جلو گے۔ یاد رکھنا، تو اپنی بہن بیٹیوں کو ہدایت دو کہ وہ چھوٹے چست کپڑے نہ پہنے، ایسے کپڑے نہ پہنے کہ جس میں جسم نمایاں ہو، ایسے کپڑے نہ پہنے کہ جنہیں دیکھ کر انسان نما شیطانوں کی نظریں ڈگمگائیں۔ اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کریں۔ آج کل کے نوجوان بھی ایسے ہیں، آج کل کے ہمارے بھائی لوگ بھی ایسے ہیں نا، شادی کا فنکشن ہوگا، کوئی خوشی کا ماحول ہوگا تو پھر وہ ان پر دیکھ لیں آپ، اتنی جوانی چھا جاتی ہے، پھر ان کے بال کسی کے سور کٹ ہوتے ہیں، کسی کے مرغابی کٹ ہوتے ہیں، کسی کے کٹورا کٹ ہوتے ہیں۔ تو یار یہ مرغابی کٹ، یہ سور کٹ، یہ کٹورا کٹ، یہ کیا ہے؟ انسان بیہودہ لگتا ہے اس میں، انسان پھر عزت دار نہیں لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یار میں نے کٹورا کٹ بال کٹا لیا میں عزت دار لگ رہا ہوں، میں نے سور کٹ کٹا لیا میں عزت دار لگ رہا ہوں۔ اس میں عزت نہیں ہے۔ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔